ویلکم بیک. یہ امہ چینل پلیٹ فارم سے ایک عظیم پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. درباریہ عیدگاہ شریف، یہ نام پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہے. جہیں جہیں بھی جائیں الحمدللہ ان کے مرید، ان کے ماننے والے ملتے ہیں. تو الحمدللہ وہ نظارہ جو ہے عیدگاہ شریف والا ہم نے خود آ کے اپنے آنکھوں سے پچھلے سال دیکھا تھا. بڑا پیارا نظارہ تھا. حضور اس وقت live lines are open, so if you want to ring please 01254277370. حضور اس وقت ٹیررزم بہت فتنہ ہے ہماری دنیا میں، ہمارے دور میں. ہمارے کچھ نوجوان بچے جو ہیں وہ دوسرے مسلک کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی موضوع کے، کیسے ہم وہ نوجوان بچے؟ سب سے پہلی بات کہ اسلام کو یہ بہت غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ میں آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام سرکار کے اخلاق سے پھیلا ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے سرکار کا اخلاق دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، لوگوں نے سرکار کا گفتگو سن کے اسلام قبول کیا ہے، لوگوں نے سرکار کا چہرہ دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، لوگوں نے سرکار کے معجزات دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے. لوگوں نے ایک دین فطرت ہے، لوگوں نے وہ سب چیزیں دیکھ کے اسلام کو قبول کیا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل، یہاں مسلمان کی بات نہیں کی گئی. پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین اس بات کو باغور سنیں کہ یہاں مسلمان کی بات نہیں کی گئی، یہاں کسی صاحب ایمان کی بات نہیں کی گئی، یہاں کسی سنی یا بریلوی یا کسی اس کی بات نہیں کی گئی. یہاں سرکار نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. کسی بھی ایک انسان کو قتل کر دینا اس طرح ہے کہ جس طرح پوری انسانیت کو قتل کر دینا، اور ایک انسان کو بچا لینا اس طرح ہے جس طرح پوری انسانیت کو بچا لیا. حضرت سرکار کی حدیث شریف ہے. اجازت تو کال لیں جی. خالد اقبال صاحب ہے لندن میں. السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام شریف بھائی. پہلے تو آپ کی خدمت میں اور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے جناب جتنی بھی کالیں آئی ہیں، جتنے وہ الفاظ انہوں نے چن لیے ہیں، ان سے بہتر تو نہ میں کوئی عالم و پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس صدی میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھی. جو سرکار کا احترام عیدگاہ شریف سے ملا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے نہ سنا ہے اور نہ پڑھا ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر سلامت رکھے. آمین. کیونکہ میری ہر دفعہ ان سے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. سوری کالنگ کٹ کر رہی ہیں، کافی کال انتظار کر رہی ہیں، تو اگر میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں تو آپ سے معافی لیتا ہوں، کیونکہ کافی حضرات نے ابھی میسج بھی کر رہے ہیں، نعت شریف کے کافی ریکویسٹ آئے ہیں. تو جی حضور فرما رہے تھے. جلدی سے گفتگو اپنی مکمل کروں. حضرت سرکار فرماتے ہیں جو بات اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلے، تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کسی نے اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ یتیم یہاں یہ نہیں کہا کہ سرکار نے کسی مسلمان کا بیٹا ہو یا مسلمان ہو یا کسی صاحب ایمان کا بیٹا ہو، کوئی بھی یتیم، کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ جنت میں کل قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا. وہ جنت میں اس کو میرا اس طرح قرب نصیب ہوگا. آپ نے دو انگلیوں کو جوڑا اور آپ نے بنایا اس کو جنت میں اس طرح، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس طرح میرا ساتھ نصیب ہوگا. تو حضرت آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو اس طرح کا قرب عطا ہوگا تو یہ سوسائڈ بومنگ، یہ جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو اگر یتیم کرنے والا اس طرح قریب، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اس طرح قریب ہوگا تو یتیم، لاکھوں بچوں کو یتیم کرنے والا سرکار سے کتنا دور ہوگا، اور سرکار سے کتنا دور ہے آپ اس کا یہاں سے اندازہ لگائیں. اور اسلام تو پھیلا ہی سرکار سے محبت کرنے والوں سے. لیکن یہاں پر میں ایک عرض کروں گا رد کہ کال لے لیں. رضوانہ کوثر جوز بڑی میں ہے. السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. پیر صاحب سے بات کر لیں. جی میں صاحب جی سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم صاحب جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو دیکھا بہت خوشی ہوئی. آپ سے درخواست ہے آؤ مدینے پاک چلیں پلیز. انشاءاللہ. جی خداحافظ حضرت. بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. تھینک یو. جی ضرور فرما رہے تھے آپ. جناب میں بات کر رہا تھا کہ آج کل ایک فتنہ ایسا اٹھا ہے، یہ جو بات کرتے ہیں کہ اسلام، میرے خیال سے
جی آج کل ایک فتنہ ایسا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور لوگ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، انہوں نے لبادہ ایک ایسا اوڑھ رکھا ہے۔ یاد رکھیے، میں پوری دنیا میں پہچان بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور غیر ایمان والے اور بے ایمانے کی پہچان کیا ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کئی افراد نے سنا ہوگا، لیکن کیونکہ ضمناً بات آ گئی تو حضرت نظر آتا ہے کہ میدان جنگ ہے، جنگ کا سمے میدان جنگ ہے، اور صحابہ جو ہیں، حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، البدایہ والے آیا اس چیز کی گواہ ہے، البدایہ والے آیا کا سینہ کھولیے کہ جنگ کا ماحول ہے، حضرت خالد بن ولید کے پاس صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا حضرت بہت مسئلہ بن گیا ہے، بہت کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہتے ہیں یا حضرت اب ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے، آئے ہیں ہم جنگ کی خاطر، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس پہ حملہ کریں۔ وہ جنگ ہوتی تھی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس پہ حملہ کریں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ غیر مسلمانوں نے، بے ایمانوں نے، منافقین نے ایک ایسی چال کھیلی ہے کہ انہوں نے بھی بالکل ہمارے جیسا ڈریس پہن لیا ہے، جو ہماری فوج کا ڈریس تھا، جو ہم لوگوں کا ڈریس تھا، وہی انہوں نے پہن لیا ہے، جو ہم لوگوں کا دستار کا طریقہ تھا، لباس ہمارا بھی ویسا ہے اور ان کا بھی ویسا ہے، پگڑی ہماری بھی بالکل ویسی ہے، ان کی بھی بالکل ویسی ہے، داڑیاں ہماری بھی بالکل ویسی ہیں اور ان کی بھی بالکل ویسی ہیں۔ اب یہاں تک ہوتا اگر مسئلہ کنفیوژن وہ پیدا کرتے تو ہم کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ ہم بھی لگا رہے ہیں اور وہ بھی لگا رہے ہیں۔ اگر اجازت تو کال لے لیں، سلیم بھائی ہیں لندن سے۔ السلام علیکم سلیم بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں اپنی فیملی کی طرف سے بھی۔ جی فرمائیں پیر صاحب، سن رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عرض ہے کہ ایک نعت پاک ہم مدینہ پاک سے واپس کیوں آ گئے؟ جزاک اللہ جناب، السلام جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ عرض کرتے ہیں کہ حضرت اب مین کنفیوژن یہ پیدا ہو گئی ہے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم یہاں سے نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو ہماری فوج کنفیوز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک مثال ہے کہ کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا، تو حضرت منافقین ہیں یا حضرت خالد بن ولید، صحابہ عرض کر رہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کو عرض کر رہے ہیں، کوئی ایسی پہچان بتا دیں کہ مومن میں اور مشرک میں فرق پیدا ہو جائے۔ وہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، وہ سامنے والے منافقین ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، حالانکہ مشرک وہ خود ہے، وہ خود مشرک ہیں جو رسول اللہ سے دور ہے۔ یاد رکھیے گا، مشرک وہ ہے جو لوگوں کو رسول اللہ سے ہٹ کے کسی راہ پہ بلاتا ہے، مشرک وہ ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہٹاتا ہے، وہی رحمان والا ہے جو یاد رکھیے گا، رحمان والا وہی ہے جو رسول اللہ کے دربار کی طرف سے بلاتا ہے، اور اس دربار سے ہٹ کے اگر کوئی کسی دربار کی طرف بلاتا ہے، مدینہ پاک کے مرکز سے ہٹ کے اگر کوئی مرکز کی طرف بلاتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت فرمائش کی ڈیوز بری سے فون آیا، اگر مدینہ پاک ہمارا مرکز ہے، اگر کسی اس مرکز سے ہٹ کے کوئی کسی مرکز کی طرف بلاتا ہے تو اس کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ یا حضرت اب کوئی آپ ایسی پہچان بتا دیں، حضرت خالد بن ولید ہمیں کوئی ایسی پہچان بتا دیں کہ اب ہم نے جنگ ہے، لڑنا بھی ہے، جھگڑنا بھی ہے، اب لباس ان کا بھی ویسا، لباس ہمارا بھی ویسا، نعرہ وہ بھی وہی لگا رہے ہیں، نعرہ ہم بھی وہی لگا رہے ہیں، شکل ان کی بھی بالکل ویسی، شکل ہماری بھی بالکل ویسی، کوئی ایسی پہچان بتا دیں کہ ہمیں فرق پتہ چل جائے مومن اور مشرک میں، ہمیں فرق پتہ چل جائے کہ مومن اور مشرک میں کیا فرق ہے، مسلمانوں کو کن کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہر چیز منافقین نے اپنا لی، لباس بھی وہی پہن لیا، نعرہ بھی وہی اپنا لیا، ٹھیک ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں مومن اور مشرک کے بیچ پہچان بتائے گی، ٹھیک ہے، جب دشمن تلوار کی زد میں آئے تو لگانا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر تم نعرہ لگاتے ہو اللہ اکبر تلوار کی زد میں آتا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہو، تم کنفیوز ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کبھی مشرک نہیں کر سکتا، جب دشمن تلوار کی زد میں آئے تو کہنا یا رسول اللہ، یا محمد، جواب آئے تو چھوڑ دینا وہ ہمارا ہے، اور اگر وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا تو اس کی گردن کاٹ دینا وہ دوسرا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دور میں کوئی یا رسول اللہ نہیں کہتا تو اس کی گردن کاٹ دو، معاذ اللہ، یہ قطعاً جو ہے، قطعاً یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ شخص قطعاً رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن وہ میدان جنگ تھا، وہاں یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، تو پہچان دیکھنی تھی کہ کون رحمان والا ہے کون شیطان والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جب دشمن تلوار کی زد میں آئے حافظ نور سلطان صاحب تو لگانا نعرہ یا رسول اللہ، اگر جواب آئے تو وہ اپنا اور اگر نہیں تو وہ دوسرا۔ ایک منٹ میں صرف میں اجازت ایک کال لیں تو پھر انشاءاللہ محمد صادق صاحب ڈارلنگٹن میں ہیں۔ السلام علیکم محمد صادق صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، حضرت صاحب کو بہت سلام پیش کرتے ہیں جناب دل و جان سے۔ جناب صرف فون کیا ہے اپنی حاضری لوانے کے لیے،
اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاصل ہونے کے لیے. تو ہمارے لیے دعا کرنا, بچوں کو نیک کرے, ہمیں سب کی نزدیک سچی محبت عطا فرمائے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جزاک اللہ. جی آج حضرت امت مسلمہ جس طرح آپ نے فرمایا بہت کرائسس میں, بہت پریشانی ہے ہر طرف. ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت پریشان ہے, کنفیوز ہو گئے کہ ایک بندہ آ رہا ہے. آپ کو میں یہ کہوں گا, تمام ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یوں کریے کہ وہ اس طرح کے خوبصورت چینل دیکھیں. جب آپ کے پاس اپنے مسلک کے رسول اللہ کی محبت دلوں میں ڈالنے والے امہ ٹی وی جیسے چینل موجود ہیں, تو آپ کیوں اپنے بچے کو کوئی اور چینل دکھاتے ہیں؟ کیوں آپ اس کو کسی اور طرف بلاتے ہیں؟ اگر کوئی فر کر کے لگاتار ایک سانس میں 10 حوالے دے دیتا ہے اور بلا کسی اور طرف رہا ہے, تو کیوں اپنے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس طرح کے چینل دکھاؤ. امہ ٹی وی آپ لگایا کریں اپنے بچوں کو, بجائے اس کے کہ کوئی ڈاکومنٹریز یا فلمیں یا اس طرح کی چیزیں دکھائیں, آپ یہ چینل دکھایا کریں تاکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بڑھے. تو حضرت کیونکہ یہ بنیاد ہے نا, یہ بنیاد ہے. اس وقت سے آپ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈالیں گے تو ان کے جو ہے شروع سے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈالی جائے گی. اور مجھے دوست بتا رہے تھے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ یہ چینل بہت زیادہ دیکھتی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو حضرت آج جو مسلمانوں کو بہت مشکلوں, پریشانیوں, دشواریوں کا سامنا ہے, اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا گیا. رسول اللہ کی مدینہ پاک سے نگاہیں ہٹا کے آگے پیچھے کسی اور مرکز کی تلاش میں نکل گئے. یاد رکھیے, جب تک, اور ایک نعرہ ہے, جب تک امت مسلمہ ایک نہیں ہوگی کام نہیں بن سکتا. کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, میں بہت جلدی میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, ہمیں یونائٹ ہونا ہے, اور ہم یونائٹ ہوں گے تب آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یونائٹ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایک نعرہ ہے, ایک نعرہ ہے کہ جس کے ساتھ امت مسلمہ شروع سے یونائٹ ہوئی ہے, اور جس نعرے کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں, وہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے. اور یا رسول اللہ کا نعرہ جہاں لگایا گیا ہے, پھر البدایہ والنہایہ گواہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ شکست ہو رہی ہے. حضرت خالد بن ولید ایک اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں. یہ مدینہ پاک میں نہیں ہے, سرکار تو سو مدینہ پاک میں انہوں نے کفر. حضرت خالد بن ولید ایک اونچے مقام پر جاتے ہیں, مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا رسول اللہ. کامیابی مسلمانوں کے قدم چومتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں پہ مشکل وقت آئے, جب ساری امت مسلمان نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے کہا یا محمدہ, تو رب کریم نے کرم فرمایا. آج بھی میں ہاتھ باندھ کے تمام ناظرین سے عرض کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, چاہے معاشی مسئلہ ہو, چاہے کاروباری مسئلہ ہو, چاہے گھر کا کوئی مسئلہ ہو, تو کسی طرف نہ جاؤ, نہ کسی تعویذ یا تعویذات بالکل جو اولیاء اللہ کے آستانوں سے ملتے ہیں. اس طرح اجازت کال ہے تو پھر یہ آگے بات چلائیں گے. میرے خیال عبد البائی ہیں, عبد الرحمان صاحب ہیں بریڈفورڈ میں. السلام علیکم عبد الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دینا جناب. جی میں باہر ہوں باہر. السلام علیکم جناب, میں مولوی عبد الرحمان عرض کر رہا ہوں. پیر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کریں, بات سن رہے ہیں پیر صاحب. السلام علیکم عبد الرحمان عرض کر رہا ہوں بریڈفورڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت علامہ صاحب سے ٹھیک جناب؟ خیریت جناب. بابا رونقیں لگائی ہیں آپ نے, اور بہت عمدہ باتیں, نعتیں بھی بہت اچھی ہیں. اور جو اس وقت آپ نے گفتگو فرمائی ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے, اس کی بہت بڑی ضرورت تھی, اور میں اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اور عروج اور ترقیاں عطا فرمائے, اور ہم سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. جزاک اللہ. حضور یہی گفتگو میرے دل میں نے لکھا تھا کہ اس وقت یو کے میں کافی حضرات ہیں جو تعویذ میں مشکل میں ہوتے ہیں اور جعلی پیر کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کیسے وہ بتا دوں, ایک عرض کر دوں کہ شیخ کامل جو ہوتا ہے, اگر آپ کو یاد دیکھنا ہو کہ یہ شیخ کامل ہے یا نہیں, اگر کسی شیخ کی تلاش کرنی ہے تو یاد رکھیے شیخ کامل وہی ہے کہ جس کو آپ سنیں تو آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ گئی, جو اپنی طرف نہ بلائے, اپنے پتھروں کی طرف نہ بلائے, کسی ایسی ویسی چیز کی طرف نہ بلائے جو اس پتھر کی طرف بتائے جو دیوار نبی کا پتھر ہے, جو کہ اس پتھر کی طرف بلائے جو سرکار کے در کے فرش پہ پتھر لگائے, اس طرف جو بلاتا ہے وہ اصل شیخ کامل ہے. شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ اس نے شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے تھام رکھا ہوگا, جو رسول اللہ کے فرمودات پہ مستقل خود عمل کرتا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کو خود شریعت مطہرہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, خود سرکار کے فرمودات سے اتنا دور ہے, بہت دور ہے, اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. نہیں, آپ دیکھیے اگر شیخ کامل کی تلاش ہے تو سب سے پہلے کہ وہ سرکار کے فرمودات پہ مکمل طور پہ اس نے شریعت مطالعہ کو تھام رکھا ہوگا.
پھر آپ ایسا بندہ جس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو، وہی شیخ کامل کہلانے کے قابل ہے.